نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نماز تراویح میں 25ویں پارے کے آخر سے سورہ جاثیہ، 26ویں پارے میں سورہ احقاف اور سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات اور سورہ قاف، ان صورتوں کی قرأت کی جائے گی۔ آغاز ہوگا سورہ جاثیہ یعنی 25ویں پارے کے آخر سے۔ مکی صورت ہے، اس کی 37 آیات اور 4 رکوع ہے۔ اس میں یہ جو لفظ ہے جاثیہ، اس کا جو نام ہے، اس کے اللہ رب العزت جل شانہ آخری رکوع میں ارشاد فرماتا ہے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم دیکھو گے کہ ہر گروہ جو ہے وہ اس دن وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور اس طرح سے ہوگا کہ جس طرح گھٹنوں کے بل کوئی آتا ہے۔ تو اس بنا پر اس صورت مبارکہ کا نام سورہ جاثیہ ہے۔ یہ حوامیم صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یعنی وہ صورتیں کہ جن کا آغاز حروف مقطعات حامیم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی تخلیقات کو بیان فرمایا، چونکہ مکی صورت ہے اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی مختلف نشانیوں کا بیان ارشاد فرمایا۔ بنی اسرائیل کو جو فضیلت اور جو انعامات عطا فرمائے گئے تھے، اور ان میں جو مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا تھا، وہ یاد کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کے بعد بنی اسماعیل میں سے ایک فرد کو نبوت عطا فرمائی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بطور نعمت ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح پہلے شریعتیں تھیں اور پہلے نبی تھے، اسی طرح یہ بنی اسماعیل میں سے ایک فرد ہے جس کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو حجت نہیں ہے، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ پھر تم اپنے بڑوں کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اس کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت جل شانہ نے ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اپنی رحمت کا اور بڑی کامیابی کا وعدہ فرمایا، اور انکار کرنے والے اور تکبر کرنے والے اور آیات کو جھٹلانے والوں کو مجرم قوم قرار دیتے ہوئے ان کے لیے عذاب کا وعدہ فرمایا۔ اور اس کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ساری بڑائیاں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کی سب اللہ کے لیے ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد 26ویں پارے کے آغاز میں سورہ احقاف ہے، جو کہ مکی صورت ہے، اس کے 4 رکوع اور 35 آیات ہیں۔ احقاف یہ قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف نامی جگہ پر ان کو ڈرایا تھا اور ان کو واعظ و تبلیغ کی تھی، اسی بنا پر اس میں اس کا ذکر ہے اس واقعے کا، اس لیے اس کا نام سورہ احقاف ہے۔ اس صورت کا آغاز بھی حامیم حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور چونکہ مکی صورت ہے تو اس لیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی مختلف نشانیوں کو اور اپنی تخلیقات کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو گڑھا گیا ہے؟ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر اس کو میں نے اپنی طرف سے گڑھا ہے فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو پھر تم میرے بارے میں اللہ کے حوالے سے کچھ بھی ملکیت کا اختیار نہیں رکھتے، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ پھر فرمایا گیا آیت نمبر 9 میں اے محبوب آپ فرما دیجئے میں کوئی انوکھا رسول یا نیا رسول نہیں آیا، مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے، اور میں تو وہی بات کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اس کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حقوق العباد کو اور اس میں والدین کے حقوق کو بیان فرمایا کہ ہم نے حکم دیا انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور پھر فرمایا کہ اس کی ماں جو ہے وہ اس کو تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھتی ہے اور پھر اس کو تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے، اور یہاں تک کہ اس کو اٹھائے رکھنا اور اس کو دودھ پلانا 30 مہینے تک ہوتا ہے۔ احناف کے نزدیک جو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2.5 سال ہے، اور جو اس کے علاوہ حمل کی کم از کم مدت ہے وہ 6 ماہ ہے۔
یعنی اگر 6 ماہ کے اندر کے کوئی عورت جو ہے وہ بچہ جنم دیتی ہے تو اس کو حلال کنسیڈر کیا جائے گا، لیکن اگر 6 ماہ سے پہلے کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے نکاح کے بعد تو اس کو جو ہے وہ حلال نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ احناف کے نزدیک کم از کم کی مدت ہے جو اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ بالغ ہوا یہاں تک کہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اور اس میں بعض مفسرین نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جنہوں نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا تھا، اور بعض نے کہا کہ آپ کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ جو وبالغ 40 سنہ کے الفاظ ہیں اس میں مفسرین کی مختلف آراء ہے۔ اس میں بڑی خوبصورت دعا بھی ہے کہ جب وہ انسان اپنی جوانی کو پہنچا اور بڑا ہوا تو اس نے یہ کہا ربی اوزینی ان اشکر، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، جو نعمت تو نے مجھ پر کی ہے، میری اولاد پر کی ہے اور میرے والدین پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کی مجھے توفیق دیتا رہے، ایسے نیک عمل کے جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کی اصلاح بھی فرما۔ یعنی اگر کوئی جامع دعا چاہے، ایسی دعا جس میں انسان کی اپنے لیے بھی دعا ہو، والدین کے لیے بھی دعا ہو، اولاد کے لیے بھی دعا ہو، تو یہ وہ دعا ہے آیت نمبر 15 26ویں پارے سورہ احقاف میں، کہ اس کو یاد کر لیا جائے تو اس کے اندر ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں۔ انسان کے لیے یہ ایک جامع دعا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت جل شانہ نے قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہود علیہ السلام نے احقاف کے مقام پر اپنی قوم کو ڈرایا اور یہ فرمایا کہ میں جو ہے وہ تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں تمہیں ڈراتا ہوں عذاب عظیم سے۔ اور پھر قوم نے جو انکار کیا اور قوم نے جو جھٹلایا اس کا ذکر کیا گیا، قوم نے جو آگے سے مختلف قسم کی باتیں کہیں اس کا ذکر کیا گیا، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام نے جو ان کو توحید کے مختلف دلائل ارشاد فرمائے اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس میں اللہ رب العزت جل شانہ نے جنوں والا واقعہ بھی ذکر فرمایا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، آیت نمبر 29 کے اندر، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عکاظ کے جو سوق عکاظ تھا، یعنی بڑا میلہ لگتا تھا، اور وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مقام پر آپ علیہ السلام نے پڑاؤ فرمایا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اور قرآن سن کر جو ہے وہ ان کے دل موم ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو عجیب قرآن ہے جس کو ہم سن رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرماتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ کفار مکہ کس قدر سخت دل ہے کہ ان کے دلوں پر قرآن اثر ہی نہیں کرتا، حالانکہ اللہ نے جس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو ہدایت مل ہی جاتی ہے، وہ چاہے قرآن سن کر ہی کیوں نہ ملتی ہو۔ تو اس میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ آخر میں چونکہ یہ سورت مبارکہ سورہ احقاف اور اگلی سورت بھی یہ اس وقت نازل ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار سے واپس لوٹتے ہیں اور سختیاں ہیں اور تکلیفیں ہیں، اور ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل رنجیدہ بھی ہیں کہ مکہ میں تبلیغ کر رہا تھا تو مکہ والوں نے جھٹلا دیا، طائف گیا تو طائف والوں نے برا سلوک کیا، یہاں تک کہ پتھر بھی برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک، پاؤں مبارک بھی لہو لہان ہوئے۔ اب ایسے میں اللہ تعالیٰ یہ حکم ارشاد فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے محبوب آپ صبر کیجئے اسی طرح جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ تو مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ستایا گیا، لیکن حضور علیہ السلام نے جو صبر کیا وہ سارے نبیوں سے بڑھ کر صبر کیا، ایسا صبر کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آپ حکم تو دیں میں طائف کے ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ملیا میٹ کر دوں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو مجھ پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے، یہ مدنی صورت ہے اور اس کی 38 آیات اور 4 رکوع ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 10 نبوی میں نازل ہوتی ہے، جبکہ مقاطع بنی ہاشم جو ہے یہ ایک غم کا سال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ طائف سے واپس آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
3 سال تک جو ہے وہ بنی ہاشم سے قطع تعلقی اختیار کر دی گئی، یعنی شیب ابی طالب میں جو محصور کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا کہ کوئی کھانے پینے کی اور کوئی میل جول کوئی نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس بنا پر یہ صورت مبارکہ اس میں نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت جل شانہ نے آپ علیہ السلام کے حوالے سے مختلف باتیں ارشاد فرمائی۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت جل شانہ نے جہاد کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب یہاں بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، لیکن ہم اللہ کی مدد کیسے کریں؟ تو اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے لائے ہوئے دین اور احکامات کی ترویج ہے، کہ ان کو آگے پہنچانا۔ جس مشن پر انبیاء کرام علیہ السلام رہے اسی مشن کو آگے بڑھانا، یعنی دین داری کو اختیار کرنا اور دین کے پیغامات کو عام کرنا، یہ اللہ کی مدد کرنا ہے۔ فرمایا تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اپنے قدموں کو ثابت قدم رکھو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو متقین کے لیے جنت کا وعدہ کیا، اس کے لیے جو جنت میں مختلف نہریں ہیں ان نہروں کا ذکر کیا۔ فرمایا اس میں ایسا پانی ہے جو خراب ہونے والا نہیں، ایسا دودھ ہے جس کا ذائقہ بدلنے والا نہیں، ایسی شراب ہے کہ جو پینے والوں کے لیے لذت ہے۔ یہاں شراب سے مراد دنیاوی شراب نہیں ہے، بلکہ ایسی شراب ہے کہ جو دنیاوی شراب سے کئی درجہ افضل اور اعلیٰ ہے، اور اس میں وہ تمام قباحتیں نہیں ہیں جو دنیاوی شراب کے اندر ہے۔ اور شراب کا ویسے لغوی معنی پینے کی شے ہوتی ہے، عرف میں شراب سے مراد کچھ اور لیا جاتا ہے، لیکن لفظی معنی اس کا پینے کی شے۔ پھر فرمایا اس میں شہد، صاف شفاف شہد کی نہریں بھی ہوں گی، اور پھر فرمایا اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ اور جو دوزخی ہوں گے ان کے لیے فرمایا مائع حمیم ہوگا، یعنی کھولتا ہوا پانی، فقطع امعاءہم جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ کوئی صورت نازل کیوں نہیں ہوئی۔ اے محبوب آپ فرما دیں جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے اور اس میں جہاد کا حکم ہوتا ہے تو پھر تم دور دور بھاگتے ہو، پھر تم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ یعنی ویسے تم انتظار میں رہتے ہو۔ یہ منافقین کی روش کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اگر اطاعت نہ کی جائے تو بندے کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تم کمزور نہ پڑو اور اللہ سے سلامتی کو طلب کرو، اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم مومن بن کر رہو گے۔ اس کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے بخل کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جس نے بخل کیا بس اس نے اپنا ہی نقصان کیا، اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو، اور اگر اللہ چاہے تو تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور پھر جو ہے وہ تم اس رب کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ یعنی ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے بعد 26ویں پارے میں سورہ فتح ہے، اور جو کہ مدنی صورت ہے، اس کی 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ ابھی 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ کا دن بھی تھا، تو اس سورت مبارکہ میں فتح مکہ کی بشارت دی گئی ہے۔ اس میں 2-3 واقعات جو ہیں اس سورت کے ضمن میں آتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا، دوسرا واقعہ ہے بیت رضوان کا، اور تیسرا واقعہ ہے فتح مکہ کا۔ اس کے علاوہ فتح خیبر کا واقعہ بھی اسی کے ضمن میں شامل ہوتا ہے، اور روم کی فتح جو تھی اس کا واقعہ بھی اسی صورت کے اندر بعض مفسرین نے اس کی شرح میں تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لا رہے تھے، لیکن روک دیا گیا، اور پھر معاہدہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرے کے واپس چلے گئے۔ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا، اور پھر جو ہے یہ اس وقت افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے بیعت لی کہ اگر عثمان کا خون ہوا تو ہم خون کا قصاص لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس کو بیت رضوان کا نام دیا گیا، اور اللہ نے اس پر اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 ہجری میں آپ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں مکہ کے اندر، اور آپ علیہ السلام پھر اس مکہ میں جس وقت حملے کا ارادہ فرماتے ہیں اور مکہ فتح ہو جاتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں اور بغیر جنگ کے مسلمانوں کو ایک بڑی فتح ملتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو اس کا نام فتح رکھا گیا وہ اسی بنا پر رکھا گیا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم آپ کو فتح عطا فرمائیں گے، کھلی فتح، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے آپ کی امت
امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، اور اس لیے بنایا اے ایمان والو تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم اور توقیر کرو۔ پھر فرمایا وہ لوگ جنہوں نے آپ سے بیعت کی وہ آپ سے نہیں، در حقیقت انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے، اور اللہ کا ہاتھ اے محبوب آپ کے ہاتھ پر تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، وہ جو بیعت ہو رہی تھی۔ اور پھر ارشاد فرمایا اسی صورت مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ سے درخت کے نیچے بیعت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت تازی فرمائی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو فتح بھی عطا فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرے کے واپس آئے تو کفار اور مشرکین منافقین کی طرف سے بڑی باتوں اور طعنوں کا سامنا کرنا پڑا کہ انہوں نے یہ کہا دیکھو نبی کا خواب بھی سچا نہیں ہوا، خواب دیکھا تھا کہ عمرہ کرنے گئے ہیں تو واپس ہی نہیں آئے، عمرہ ہی نہیں ہو سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرمایا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ اپنے محبوب کے خواب کو بھی سچا کر کے دکھائے گا، اور ان قریب یہ مسجد حرام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، اور ایسے داخل ہوں گے کہ فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، ان قریب یہ بڑی فتح کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اور پھر وہ موقع بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز کے ساتھ جھنڈوں کو لہراتے ہوئے اور دور دور تر آگ کو جلاتے ہوئے نعرہ تکبیر کی گونج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہو کر بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ چڑھا کے، مولا علی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے کعبۃ اللہ کو 360 بتوں سے آزاد بھی فرمایا، اور وہاں نعرہ تکبیر اور اذان کی اللہ اکبر کی صدائیں بھی گونجنے لگی۔ تو یہ سارا واقعہ یہاں پر بیان ہوا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق کی تبلیغ کو بھی بیان فرمایا، اور فرمایا اللہ چاہتا یہ ہے کہ اپنے محبوب کے دین کو غالب کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پورے قرآن میں 4 مرتبہ محمد کا نام آتا ہے، ان میں سے یہ ایک 26واں پارہ اور اس میں سورہ حجرات، آج 2 دفعہ یہ نام پڑھا جائے گا، ایک سورہ محمد میں اور ایک جو ہے یہ سورہ حجرات میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ ان کی مثال اسی طرح ہے جس طرح ایک بیج ہوتا ہے اور بیج سے جو ہے وہ درخت، اور درخت کی مختلف شاخیں۔ فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھتے ہیں پروانوں کی طرح جو ہے وہ سارے کے سارے ارد گرد جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے، مدنی صورت ہے، اس کے 2 رکوع اور 18 آیات ہیں، اور یہ صورت مبارکہ میں آپ سب سننے والے اور میری مائیں بہنیں جتنی موجود ہیں سب کو یہ تلقین کروں گا کہ اس صورت مبارکہ کو ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور یہ پورے قرآن شریف میں یوں سمجھ لیں میری فیوریٹ صورت یہ سورہ حجرات ہے، اور ہم نے رمضان شریف کے جو درس رکھے تھے شیڈول کے مطابق اس میں ہم نے پہلے اور دوسرے اتوار اس صورت کا درس بھی رکھا تھا، پہلے اتوار پہلا رکوع اور دوسرے اتوار دوسرا رکوع سورہ حجرات۔ اور اس میں ایک بڑی عشق والی بات ہے، اگر کوئی محسوس کرے تو یہ وہ صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی سنہری جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ تو بندہ جب اس کو پڑھتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے تو بندے کو مدینے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، بندہ ایک طرح سے مدینے پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو۔ اس میں ایمان کو بھی بیان کیا گیا ہے اور اعمال کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلا رکوع ایمان پر مشتمل ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اگر ایسا ہو گیا تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کمال ادب سکھایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا کہ وہاں خبردار تمہاری آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ فقہاء نے کہا کہ سانس بھی اونچا نہیں لینا چاہیے وہاں پر، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا یہ ادب ہے۔ اس کے بعد ارشاد میں وہ لوگ جو آپ کو حجروں سے باہر سے پکارتے ہیں ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، ان کو انتظار کرنا چاہیے یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لے آئیں۔ اور پھر فرمایا ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب چھان بین تحقیق کر لیا کرو۔ سوشل میڈیا کے پھیلتے ہوئے اس دور کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ کسی بھی پوسٹ کو وائرل کرتے ہوئے، فارورڈ کرتے ہوئے، شیئر کرتے ہوئے ہم اس آیت کو پہلے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ اے ایمان والو جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا 2 گروہ اگر لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ اور دیکھ لیا کرو حق پر کون ہے، اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوسرے رکوع کے اندر معاشرتی آداب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ایمان والو کوئی ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، تمہیں کیا پتہ ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو،
نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ پھر فرمایا الٹے نام نہ لیا کرو، بہتر اور برا نام ایمان لانے کے بعد فاسق کہلانا ہے، تو لہذا کہیں تم فاسق نہ بن جاؤ ایسی حرکتیں کر کے۔ اے ایمان والو برے گمان سے بچا کرو، بدگمانی نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو۔ کیا کوئی پسند کرتا ہے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اس سے بچا کرو۔ اے لوگوں بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا ہے، تمہارے قبیلے بنائے، ذاتیں اور یہ جتنے قومی تفاخر بنائے ہیں یہ اس لیے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، اس لیے نہیں بنائے کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھو اور دوسرے کو نیچا سمجھو۔ فرمایا اللہ کے نزدیک تو عزت اور فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، تو اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہی ہے جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، وہ اپنے اندر تقویٰ کی دولت لے آئے۔ اس کے بعد ارشاد میں کہ دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، محبوب آپ فرما دیں ابھی تم ایمان نہیں لائے، ابھی تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے۔ اس آیت کی روشنی میں بعض نے کہا اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ لوگ آپ پر اسلام قبول کر کے احسان جتلاتے ہیں، آپ فرما دیں کہ مجھ پر احسان نہ کرو، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی دولت عطا کر دی۔ تو بندے کو کبھی عبادت کر کے نیکی کر کے احسان نہیں جتلانا چاہیے، بلکہ اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے ہمیں سجدوں کی لذت عطا کر دی اور توفیق عطا فرما دی۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے، مکی صورت ہے، 45 آیات اور 3 رکوع ہے، اور یہ وہ صورت ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ میں بھی پڑھا کرتے اور فجر کی نماز میں بھی گاہے بگاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قرات فرمایا کرتے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے تفصیلی بیان ارشاد فرمایا اور اپنی قدرت کی مختلف نشانیوں کو بیان فرمایا۔ فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں، اور ہم تو انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت والے دن جو سور پھونکیں گے اس کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا انسان جو کچھ بولتا ہے ہم اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے احوال کو بیان فرمایا، قوم سمود کا ذکر فرمایا، اور زمین و آسمان کی تخلیق کو ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ محبوب آپ صبر کیجئے، جو آپ کو کہتے ہیں اس پر اپنے رب کی تسبیح بیان کریں صبح و شام، اور آخری آیات میں ارشاد فرمایا کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، محبوب آپ ان پر سختی کرنے والے نہیں ہیں، فذکر بالقرآن، بس آپ ان کو قرآن سنا سنا کر ڈراتے رہیے اور نصیحت کرتے رہیے، من یخاف وعید، اور یہ نصیحت اس کو کام دے دے گی جو وعید سے ڈرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان تمام صورتوں کے احکامات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔